اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یو کے شہر لیسٹر میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، الصلاۃ علی نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اب کس دن نور ہوگا؟ پل صراط پر، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا، مگر درود پاک پل صراط کے موقع پر، برج آف صراط کے موقع پر بھی نور ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیسٹر میں جہاں مختلف بولی بولنے والے، مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی رہتے ہیں، وہاں مجھے بتایا گیا کہ ہماری میمن کمیونٹی سے تعلق، کچھی برادری اور اس طرف کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور یہاں بھی ماشاءاللہ اس کمیونٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بزنس مین آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق بھی اسی کمیونٹی سے ہے، میمن زبان سے الحمدللہ میں بھی بلانگ کرتا ہوں، اور ہمارے امیر اہل سنت بھی جو ہیں بانی دعوت اسلامی، ان کی مدر ٹنگ بھی میمن زبان ہے۔ تو اچھی نیت، گڈ انٹینشن کر لیتا ہوں کہ یہاں موجود رہنے والے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے، اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس زبان اور اس بولی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی دل جوئی کی نیت سے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، ہیپینس کسی کے دل میں داخل کرنا، روایتوں میں آتا ہے 60 سال کی، 60 ایئرز کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ نیت میں کر لیتا ہوں، انشاءاللہ خوشی داخل ہوگی ان مسلمانوں کے دلوں میں۔ لیکن میں یہاں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے، چونکہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے پورے دن کے اندر، اپنے جو ہمارے جو شیڈیول آف لائف ہے اس کے اندر یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہو جائے۔ باقی کوشش کرنی کھپے کہ مجھی وجہ سے کوئی مسلمان جو جیو راجی تھی انہیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے اگر کسی کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے تو میرا جاتا کیا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ ہاتھ جوڑ کر بزرگوں سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ جیسے جیسے بعض اوقات عمر بڑھتی جاتی ہے نا، انسان میں غصہ اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، ان کی عمر بھی آپ کے سامنے ہے، مگر آج بھی اگر کوئی ان سے ملتا ہے
تو ملتے ہی پہلا تاثر یہ داخل ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں ہیپینس، مسکراہٹ چہرے پر، شفقت، محبت. تو ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ پورے دن میں سوچوں فرام دا مارننگ ٹل نائٹ میں نے کتنے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کی. مجھ سے مل کر کوئی خوش ہوا کہ نہیں، میرے گھر پہ آیا تو خوش ہو کر گیا کہ نہیں، میرے آفس پر اگر کوئی آیا تو وہ جب واپس گیا تو اس کی ہارٹ کی کیفیت کیا ہے، بجھا ہوا گیا، سہما ہوا گیا، ڈرا ہوا گیا، ناراض گیا، یا خوشی خوشی واپس گیا کہ یار مزہ آیا اپنے اس اسلامی بھائی سے مل کر. انفارچونیٹلی ہماری ایسی عادتیں بن جاتی ہیں، سم ٹائم وی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر ہم سے ملنے والا دل ٹوٹ کے جاتا ہے کیونکہ ڈانٹ دیتے ہیں. بات بات پر ڈانٹنے کی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سیدھے بیٹھتے نہیں ہوں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں، ارے آپ کا منہ تو دیکھو، منہ بھی دھو کے نہیں آئے، کیوں بھائی خیریت تو ہے، منہ پہ 12 بجے میں، پہلی بات میں اس کا دل توڑ دیا آپ نے. ہونا یہ چاہیے مسکراہٹ، شفقت، پیار، ماشاء اللہ کیسے ہیں، مرحبا، آئیے بیٹھیں، چائے پیئیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں یار مجھے آپ نے پچھلی بار بتایا تھا کہ آپ جوس بہت شوق سے پیتے، رکے رکے میں آپ کے جوس منگاتا ہوں. اب کیا دل میں خوشی داخل، چھوٹی سی ایفرٹ مگر ریوارڈ کیا ہے، 60 ایئرز کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے. مگر فرام دا مارننگ ٹل نائٹ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، سوری ٹو سے، کہ جن کی ذات کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں کوئی کانٹا چبھو دیتے ہیں، ہاتھ ملاؤ تو دل توڑ دیتے ہیں، ہر وقت تنقید تنقید تنقید، آرگیومنٹ. یہ کیسی عادت ہے کہ آپ سے لوگ ملنے سے کترانے لگے. جی ہاں، کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے سے لوگ کتراتے ہیں، کہتے نہیں یار اس سے نہیں ملنا. کیوں یار، ملنا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اعتراض ہی کر دینا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات بول دینی ہے کہ پورا دن خراب گزرے گا، موڈ ہی آف ہو جائے گا. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، انفارچونیٹ ہے وہ شخص کہ اس سے ملنے کو مسلمان کا جی نہیں چاہتا. اور کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں، ہمارے کچھ بزرگ بھی وہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ دل چاہتا ہے ان سے ملیں، یار ان سے ملاقات ہو جائے. کیا مزہ آتا ہے ملاقات، جب بھی ملتے ہیں مسکراتا چہرہ، انرجی ملتی ہے، لو ملتا ہے، رسپیکٹ ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں، جاتے ہیں تو اتنا وارم ویلکم کرتے ہیں، مطلب مزہ آ جاتا ہے دل کو. بتائیے کتنا فرق ہے یہ. تو چلے بات شروع ہوئی ہے تو اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کیجئے کہ صبح سے لے کر شام تک میں مسلمانوں میں خوشیاں بانٹتا پھروں، لو بانٹتا پھروں، رسپیکٹ، اور دل میں میری وجہ سے ان کی خوشی داخل ہوتی رہے. تو انشاءاللہ عز و جل فار دیٹ ہیبٹ ہوگا کیا کہ لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے. اور اگر اور ایک اچھی انٹینشن ہو جائے نا، اس میں پلس ہو جائے کہ بیکاز اگر مجھے یہ عادت تھی ونه کہ آؤں لوگی کے خوش کرنے والوں بنی ہونا، مجھ سے جو ملے خوش تھی ونه تو فائدہ کرو تھی نو وائن جی گال توجہ سے سننا نہ جڑے ہیں جی گال توجہ سے سننا تائیں کرو کری سکو تا آئیں انہیں کے پراپر انداز میں دین جی دعوت دی سکو تا، نیکی جی دعوت دی سکو تا، آئیں ان کے نمازی بنائے سکو تا کرو لے. لیکن وائن جی گال توجہ سے سنی رہی ہے نے اگر آئیں سے ملنے کوئی تیار نہ ہے، آئیں سے ڈاری نہ ہے کہ ناری نے دور بھگی انہیں تو آئے پچھے ان کی سمجھائے نا نیکی جی دعوت دینو ہیج اگر والد کے ناری گنو وہ قسم جو والد انتا اکڑو والد ہوئی تو جو گھر میں اچھے تو بدے بچہ بھگی انتا چھپ جاؤ ابو آ رہے ہیں، کوئی رضائی کے اندر، کوئی کپڑے کمرے کے اندر، والد آ کے پوچھتا بچے گئے کہاں، سب سو گئے. کیوں؟ ابو نے آ کے پہلی ڈنڈا اٹھانا ہے اور ڈانٹنا ہے، تپڑ مارنی ہے، بہت جھاڑنا ہے، پورے دن کا حساب کتاب لینا ہے، پوسٹ مارٹم کرنا ہے. اور ایک اور قسم ہے والد کی، وہ کون سی ہے کہ جب وہ والا فادر گھر میں آتا ہے جڑے ایڑوں پہ اچھے تو گھر میں تو تھے تو بدے بچہ اچھی ونتا والد صاحب بابا جان اچھی نے کوئی کندھے تے چڑھی ہونے تو کوئی سامنے اچھی نے وہی رہے تو کوئی چوٹی ہونے تو کوئی تھے تو ان جو فائدہ. پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ اب اس والد کو اپنے ان بچوں کو سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ والد سے پیار کر رہے ہیں، وہ والد کے قریب آنا چاہتے ہیں، والد پیار دے رہا ہے. تو اب والد کہے گا بیٹا آپ نماز پڑھیں تو بچہ نماز پڑھ لے گا، بیٹا امی کا رسپیکٹ کرنا ہے، آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے. بچے ملیں گے ہی نہیں تو ابا کب سمجھائے گا. تو ایسے بنیے کہ لوگ اور آپ کے قریب آئیں. تو پھر اسی روایت کی طرف آتا ہوں،
امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے ہم نے دیکھا کہ جو ملتا ہے اسے خوشی مل جاتی ہے. تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، کوئی بہت بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کسی کو ڈنر کرانا ہی کرانا جب جا کے خوشی داخل ہوگی. ایک مسکراہٹ بھی کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتی ہے. پانی کا پوچھ لیں، آپ پانی پئیں گے؟ بہت گرمی سے تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیجئے. مسکراتا چہرہ بندہ چاہتا ہے، تھوڑی سی رسپیکٹ انسان چاہتا ہے، گرم جوشی سے ملاقات چاہتا ہے، اور نیت یہ ہو کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی. آپ کو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر اس کے ایک براڈ ایسپیکٹ کی طرف نظر دوڑائے نا، تو اسلام کتنا بیوٹیفل مذہب ہے. یعنی اتنا بڑا ریوارڈ رکھ دیا گیا، اتنا بڑا انعام رکھ دیا گیا کہ یہ سب رہیں ایک ہی دنیا میں مگر محبت سے رہیں. ہر کوئی کوشش کرتا رہے دوسرے کو خوش کرنے کی، تاکہ ان کے گھر اچھے ہو جائیں، ان کی فیملی اچھی ہو جائے، ان کا انوائرمنٹ اچھا ہو جائے. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اسلام از، کہ اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ ایثار کی دعوت دی جا رہی ہے. حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، دیکھو چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو. اگر آپ اس کے براڈ ایسپیکٹ پر نظر دوڑائیں تو یہ جن چیزوں کو منع کیا گیا اور جن چیزوں میں بڑے بڑے انعام رکھ دیے گئے، یہ سب اسی لیے نظر آتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، بزرگوں کا ادب ہے، تاکہ یہ رہیں دنیا میں مگر لو اینڈ پیس کے ساتھ رہیں. یہی اسلام کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے. اگر وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل پر بعد میں جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور جناب اسلام کے بارے میں نیگیٹو مینٹالٹی رکھتے ہیں، انہیں پتا چلنا چاہیے کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہی کافی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، حدیث پاک کا مفہوم کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف تو پہنچانا ہی نہیں ہے کسی کو، راحت، محبت، شفقت. تو دیٹ از اے بیوٹی آف اسلام. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. الحمدللہ نیمن کمیونٹی پانجے وٹیڈا بیٹھی ہے نے اللہ تعالیٰ جو بہت کرم آئے کہ آل اوور دا ورلڈ نیمن جترا ہی پانجا ماشاءاللہ وہ بزنس سے تعلق بھی رکھن تھا. میجورٹی آف دیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ میمنے کے مال و دولت سے بھی نوازی ہے. الحمدللہ عز و جل بزرگی جی دعائیں ہوئیں، اللہ انہیں بدے کہ ہمیشہ سلامت رکھے، انہیں جو رزق میں برکت عطا فرمائے. لیکن چونکہ دعوت اسلامی ہر شعبے کے گائیڈ لائن دیے تھی، سکھائی تھی، تو آؤں چند گالیوں اللہ تعالیٰ جنہیں کہ مال و دولت دینی ہے، سم ٹائم پا ان مال کے حاصل کرینے غلط کمے میں مصروف تھی ہوتا ہے، یا تھوڑا سو عبادت سے غافل تھی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو جو مال و دولت ہے نا، یہ باؤنٹی بھی آئے، نعمت بھی آئے، لیکن یہ اگر صحیح استعمال نہ تھیے تو یہ وبال بھی آئے. مال واقعی نعمت آئے، اللہ کہ مال گھنی عبادت ایڑی ہوئی، سم آف عبادات ایڑی ہوئی کہ جو مال ہی سے تھی سکنتی ہوں. مثال کے طور پہ حج ہے، حج وہی کری سکے تو کہ جنہیں پیسہ ہی یا صاحب استطاعت ہے. غریبے جی مدد، خیرات، زکات اوج نہیں سکے تو جنہیں پیسوں ہے. تو گھنی جو عبادت ہوئی وہ مال سے ریلیٹڈ ہیں، مگر ان جو مطلب یہ نہ ہے کہ مال اچھی ہوئی ہو تو جناب اب جو کرنو ہے کرو، نہیں پا عبادتوں کروں تو اللہ جترو کمائنو ہے کمائیو. یاد رکھو کہ مال جڈے فائدے مند آئے یا قبول تھین جو ہے اللہ جی راہ میں جڈے پا حلال ذریعے سے کمائنا ہے. There are so many blessings of رزق حلال. رزق حلال کمائنو تو بہت بڑی سعادت ہے. روایتیں میں تو جب بندہ حلال کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کے دل سے نور کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بزنس واقعی بہت بڑی نعمت ہے اگر ان کے صحیح طریقے سے کرن میں اچھے. حدیث پاک جو مفہوم آئے دیانت دار، امانت دار، سچو تاجر قیامت جیڑی شہداء نے صدیقین کے ساتھ اپارن میں چنو، ان جو چہروں چودھویں نے چاند کی طرح چمک رہا انہوں. کوئی مفتی عالم جی فضیلت بیان نہیں تھی رہی، سچو بزنس مین. مگر پرابلم یہ ہے کہ پاں بزنس میں تو انہوں ہے، لیکن بعض اوقات مال جی محبت میں اتنا گرفتار تھی انہوں ہے کہ دن پائی ریئلائز تھا کروں کہ جو اچھی رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. بس اچنو خپے چونکہ کمپٹیشن جو زمان ہوا ہے برابر والو گھر بڑو بنائے گی نہیں تھا نکے بھی بنائے نو ہے، وہ بھوگی گڈی گنی گی نہیں تھا نکے بھی گنو ہے، وہ جناب بہو وڈو بینک بیلنس بنائے گی نہیں تھا آؤں کی واسے رہی ہونا. تو میں دیکھا دیکھی میں پوتے جی فیملی کے خوش کرن جے چکر میں پا حرام روزی کی طرف علی ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ایک واقعہ، ایسا واقعہ جو ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. امیر اہل سنت نے اپنے ایک رسالے میں تحریر کیا. یہ واقعہ
عیون الحکایات، مکتبۃ المدینہ کی کتاب 412 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اس کے حصہ اول کے صفحہ 74 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک مالدار رچ پرسن، مگر وہ مائزر بھی تھا، کنجوس بھی تھا، وہ اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت کثرت دھن کی دھن اس کو تھی کہ بس مال بڑھتا رہے، انکریز ہوتا رہے، بس اسی کے خیال میں رہتا تھا، اور اس کی آلویز یہی ٹرائی ہوتی کہ انکریز آف ویلتھ ہوتی رہے۔ اب خوب عیش و عشرت، خوب عیاشیاں، خوب گناہ کرنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن ایک بیگر نے، ایک فقیر نے اس کے ڈور آف ہاؤس پہ ناک کیا۔ اس غافل دولت مند کے غلام نے، اس کے سرونٹ نے ڈور اوپن کیا، سامنے ایک فقیر کو پایا، ایک بیگر کو دیکھا، اس سے پوچھا وائی یو آر کمنگ ہیئر، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ غلام تھا، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی حاجت روائی کرنے گیا ہوا ہے، وہ گیا ہوا ہے گھر سے باہر کسی فقیر کی، کسی بیگر کی ہیلپ کرنے۔ فقیر تو چلا گیا، کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر پھر نوک ہوئی، دستک پر، نوک پر جب ڈور اوپن ہوا، غلام نے پھر اسی فقیر کو، اسی بیگر کو دیکھا، اس نے کہا کہ پھر آ گئے، ونس اگین یو کم، وائی؟ اس نے کہا جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں، آئی ایم اسرائیل علیہ السلام، اینجل آف ڈیتھ۔ اس مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا عز و جل سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا، جو اونر تھا اس ہاؤس کا، وہ بڑا گھبرایا اور اپنے غلاموں سے کہا، اپنے سرونٹ سے کہا جاؤ بہت ہمبلنس کے ساتھ، پولائٹنس کے ساتھ ان کو لے کر آؤ اور ان کو نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اب غلام باہر آئے، ان کی منت سماجت کی اور کہا کہ آپ ایسا کیجئے، ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ پیسے والا اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ بھئی میرے علاوہ کسی اور کی روح لے جائیے۔ حضرت ملک الموت نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بدے تھی سگے تو ای نہ تو تھی سگے۔ پھر اس مالدار شخص سے کیا کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ول، ابھی کر لو، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، I will take your soul۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے، گھر میں رونا دھونا مچ گیا، ایوری بڈی از کرائنگ۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں سے اور اپنے سرونٹ سے کہا، اپنے فیملی ممبر سے کہا، سونے چاندی اور جو میرے پاس زیورات ہیں اس کے باکسز کو کھولو اور میرے سامنے ڈھیر کر دو، واٹ ایور دا ویلتھ ہی ہیو۔ اس نے ساری ویلتھ کو، گولڈ، جیولری، سب کو اپنے سامنے ڈھیر کیا، اور اب اس جو ویلتھ کا ڈھیر تھا، خزانے کا انبار تھا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر وہ مالدار شخص کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال و دولت، تجھ پر لعنت، میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا، ہائے افسوس، میں تیرے ہی سبب سے اللہ عز و جل کی عبادت اور آخرت کی تیاری سے غافل رہا۔ اس جو بنچ آف ویلتھ تھا، خزانے کا جو انبار تھا، اس میں سے آواز آئی، اے مال و دولت کے پرستار، پکے دنیا دار اور غفلت شعار، یو آر دا لور آف ویلتھ، مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ وائی یو سیئنگ رانگ اباؤٹ می؟ کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا، پھر بھی میری وجہ سے آبرودار بنا، تیری رسائی رائل فیملیز تک ہوئی میری ہی بدولت، بیکاز آف می، تیرا نکاح، تیری میرج جو ہے وہ مالدار ویلدی خاندان میں ہوئی، یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا۔ اگر تو راہ خدا میں خرچ کرتا، اگر مجھے تو اسپینڈ کرتا اللہ کی راہ میں، تو یہ ذلت و رسوائی یہ تیرا مقدر نہ بنتی۔ بتا، کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے تجھے دیا تھا؟ میں نے سجیشن دی تھی کہ مجھے نیک کام میں خرچ مت کرنا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تجھے پیش آنے والی ہر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے
اس مالدار کی روح قبض کر لی. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے ساری زندگی فقط بینک بیلنس کے پیچھے بھاگنے والوں، یقیناً رزق حلال کمانے کی فضیلتیں ہیں. رزق حلال اپنے گھر والوں کے لیے کمانا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویلتھ کمانے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دیا جائے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی جائے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دل کو نہ منایا جائے، بلکہ جناب فقط اپنا ہی بارے میں سوچا جائے. یہ کہیں بھی اجازت نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طرح ڈرایا ہے. چنانچہ پارہ 30 سورہ تکاثر میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اس کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، سنیے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے انگلش میں اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا. piling of more wealth has kept you heedless till you saw your graves. حتیٰ کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھا، بس زندگی اسی میں گزرتی رہی، اور چھوٹا گھر تو بڑا ہو جائے، چھوٹا بزنس بڑا ہو جائے، ابھی ذرا جناب یہاں ایک ولا مل گیا، اب دوسرے شہر میں بنانا ہے، ایک اور فیکٹری ڈالنی ہے، ایک اور آفس کھولنی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھا. پھر کیا فرمایا، کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے. کیا فرمایا، یس سون یو ول کم ٹو نو ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. اگین یس سون یو ول کم ٹو نو. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. کیا فرمایا، یس اٹ یو وڈ نو with knowledge of certainly you would not have loved wealth. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، بے شک ضرور جہنم دیکھو گے. اللہ undoubtedly you shall necessarily see hell. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. کیا فرمایا، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، then again undoubtedly you shall necessarily see it with the eye of certainly. اور پھر جو آخری آیت ہے اس میں تو ہم سب کو لرز جانا چاہیے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، کوشچن ہوگا. اے وہ لوگوں جس کو دنیا بھر کی نعمتیں ملی ہیں، اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، رب نے عزت دی، دولت دی، مال دیا، فیملی دی، گھر دیا، گاڑی دی، اب ان تمام نعمتوں سے سوال ہونا ہے. کیا تیاری ہے اس جواب کی؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا اس دن، اور اس دن کیسے جواب دیں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں کیا نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ خرچ کیا. ذرا غور سے سنیے گا، ارننگ بھی حرام اور اسپینڈ بھی حرام کیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. اکڑو ایڑو انہوں جو حرام کمائے انہیں نے حرام خرچ کری انہیں حکم برنو جہنم میں گری انہوں. سیکنڈ دوسرا آئے گا، اس نے کیا کیا ہوگا،
کمایا تو حلال ہوگا. غور سے سنیے, کیا کیا ہوگا؟ حلال کمایا ہوگا مگر حرام میں خرچ کیا ہوگا. کمائی حلال ہونی لیکن واپڑی ہونی حرام میں. ارشاد ہوگا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر تھرڈ پرسن آئے گا, اس نے کیا کیا ہوگا؟ کمایا حرام ہوگا اور خرچ حلال کاموں میں کیا ہوگا. یہاں وہ لوگ سوچیں, ایڈا او سوچن, ایک کمائن تا حرام, سود جو کاروبار, رشوت جو کاروبار, جھوٹ بولی نے کاروبار, ملاوٹ وارو کاروبار, بس اچھیوں کھپے بچے سیٹسفائی کی تھین تا آؤ تا حج بھی کرا تو آؤ تا غریبے جی مدد بھی کرا تو کروں جناب کریو کھپے تو. لیکن اب ان پیسے سے غریبے جی گھنی مدد کری ڈیوتا ہے, پوری زکات کا ڈوتا ہے, فلاں مسجد میں بھی پیسہ ڈیوتا ہے. یاد رکھو اللہ پاک آئے نے پاک مال کے قبول فرمائے. تو حلال کمائی نے حرام خرچ کری نے ناٹ سیٹسفائی پوتے آپ کے تسلی نہ ڈیو کہ چونکہ آؤں وہ جناب نیکی میں خرچ کرا تو مجھے معاف کری نہیں بچنو. حکم ہوگا اس شخص کے بارے میں جس نے حرام کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا ہوگا, اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. ترے قسم جا لوگ, 3 types of person, وہ تو گئے. اب چوتھا وہ شخص آئے گا جس نے حلال ذرائع سے کمایا ہوگا اور حلال ہی میں خرچ کیا ہوگا. اچھا ایسا نہیں کہ جس نے یہ کیا ہوگا اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوگا بھائی اس کو جلدی جنت میں لے جاؤ. نہیں, اب فرماتے امام غزالی اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ, رکو. ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض سے کوتاہی کی ہو, وقت پر نماز نہ پڑھی ہو, ممکن ہے اس کے رکوع اور سجود اور وضو میں کوتاہی کی ہو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا, جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی فرض آیا نہیں کیا. کہا جائے گا ممکن ہے تم نے اس مال میں تکبر کیا ہو. Look at the questions. It's not easy to earn wealth. اللہ تعالیٰ یقیناً مال کے پیچھے ہر کوئی دیوانہ ہے لیکن یہ آسان کام نہیں. فرمایا جائے گا ہو سکتا ہے تم نے تکبر کیا ہو, پراؤڈ کیا ہو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے نہ فخر کیا ہے نہ تکبر کیا ہے, عاجزی اختیار کی ہے. تو اب کہا جائے گا ممکن ہے تم نے کسی کا حق دبایا ہو. یہ سب سوال جواب ہو رہے ہیں. پہلے 3 قسم کے لوگوں سے کوئی کوسچن نہیں ہوا, ڈائریکٹ جہنم میں. چوتھے بندے سے سوال ہو رہے ہیں. اب وہ جواب دیتا رہے گا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں, یتیموں, مسافروں سب کا حق ادا کیا, تکبر نہیں کیا. پھر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی جب وہ سب کو جواب دے دے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب میری نعمتوں کا شکر ادا کر. جو میں نے تجھے نعمتیں دی, خواہ وہ کھانا ہو, کوئی لذت ہو, سب کا شکر ادا کر. سوال پر سوال ہوتا رہے گا, وہ جواب دے گا. ایک روایت میں آتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فقراء مہاجرین جو ہیں وہ مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہ لوگ جو غریب ہیں نا, جو جن کے ویلتھ نہیں ہے, جو پریشان رہتے ہیں, جو ہمیشہ قرض دار رہتے ہیں, مشکلوں میں رہتے ہیں, اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو گھبرانا مت, شکر ادا کرتے رہنا, قناعت ادا کرنا. مسئلہ یہ کہ پیسے نہیں ہوتے تو شکوہ کرنے لگتے ہیں, شکر وہاں بھی نہیں کرتے. اگر بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, تھوڑے پر راضی رہے, تو کیا فرمایا, فقراء مہاجرین مالداروں سے 500 ایئرز پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. عشرہ مبشرہ قطعی جنتی ہیں نا, ساری جنتی ہیں. 10 وہ صحابہ ہیں, اس میں بھی سب سے آخر میں جنت میں کون گئے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف, کیونکہ وہ سب سے ویلدی صحابی تھے. ان کو حساب کتاب میں کچھ دیر لگی. یعنی یوں دیکھے تو مالدار سے غریب زیادہ ہی فائدہ مند میں ہے, لیکن اب وہ غریب کے الگ چیپٹر ہے کہ وہاں صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں, شکر کرتا ہے کہ نہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نہیں. چلے مالداروں سے بات ہو رہی ہے, کچھ پریشان حالوں سے بھی عرض کرتا چلوں. ایک بڑی خوبصورت روایت میں نے پڑھی, اللہ اللہ, اتنی پیاری روایت, اگر وہ دل میں نقش ہو جائے نا تو کبھی بھی ٹینشن والا وقت اور پرابلم والا ٹائم آئے گا نا تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اس روایت میں کیا لکھا تھا, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے دی گئی تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر مجھے تھوڑا دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے تھوڑے عمل قبول فرما لے تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے جو زیادہ دیا گیا ہے اس پر زیادہ کی ڈیمانڈ ہو گئی تو میں کہ اترو بدی رب تعالیٰ ڈینی ہے
ને અગર ક્વેશ્ચન ઈ થી વિયો કે એતરો તો કે નવાઝમ હવે તું ઇંજે બદલે કરો કરેંગે તું જી વધારે નેકીઓ ખપન તો જી વધારે ઇબાદતું ખપન રિયાઝતું ખપન તો મુझे तीनों करो तो ये पाके सोचनु है कि कड़ी मुश्किल वक्त छे तो जीव नंडो नहीं करनु अल्लाह जी रिजा ते राजी रहनु है अल्लाह जितरो डीनी है जो करम है। यहां वो लोग बैठे होंगे जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हो सकता है वो भी सुन रहे हो जो बड़ी तकलीफ में हो। एक क्वेश्चन सबसे है, जितने लोग यहां बैठे हैं ना, ये मेरा दावा है, आप चाहें तो डिनाई कर सकते हैं, इस वक्त जिस लाइफ स्टाइल में आप जी रहे हैं अब भी इस दुनिया के लाखों लोग ऐसी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनके पास खाने को नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं, कुछ ऐसे हैं जो ऐसी बीमारी में हैं जो कुछ खा ही नहीं सकते, कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी डिजीज बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है। किसी की आंख नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की जबान नहीं। अरे सोचो तो सही, रब ने क्या क्या नहीं दिया। और फिर मैं करूं शिकवा, फिर मैं करूं शिकायत, फिर मैं कहूं मुझे कुछ नहीं मिला। अरे इतना दिया है रब ने, बस ये जबान शुक्र अदा नहीं करती। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो लोग जो मुश्किल का शिकार हैं वो भी शुक्र और अल्लाह की बारगाह में थैंक्स गिविंग से दूर न रहें, और वो लोग जिनको रब ने नवाजा है, जिनको अता किया है, वो उस माल को हलाल तरीके से कमाएं, हलाल जगह खर्च करें, गरीबों का ख्याल रखें, कंजूसी को अपने करीब ना आने दें। यहां मैं उन लोगों के बारे में भी बताता चलूं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जनाब मैं तो इसलिए कमाता हूं अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा छोड़ जाऊं। बच्चे जनाब याद रखें अब्बा जान ने कुछ छोड़ा था, कोई बड़ी वेल्थ हो, कोई मैं तो जनाब अपने लिए थोड़ी जीता हूं, मेरा खर्चा इतना सा। लोगों से कहें हजरत क्यों इतना बड़ा कारोबार, और मस्जिद में भी नहीं आते, नमाज भी नहीं पढ़ते, नेकी में भी नजर नहीं आते, इतनी बिजी लाइफ। अरे जनाब मैं तो 50 पाउंड में महीना गुजार लेता हूं, सारा कुछ बच्चों के लिए ही है, मैंने क्या खर्चा करना है, मेरा कोई खर्चा नहीं, बस जो कर रहा हूं बच्चों के लिए कर रहा हूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक आखिरी लम्हात थे, लास्ट टाइम था आपकी जिंदगी का, द बेस्ट लाइफ। तारीख जब भी कामयाब तरीन लोगों की हिस्ट्री लिखेगी ना, और आज भी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज के जब नाम लिखे जाते हैं ना, तो टॉप लिस्ट में सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है। 2.5 साल के अरसे में आपकी हुकूमत 2.5 साल थी, और 2.5 साल में जो आलम इस्लाम का नक्शा आपने तब्दील किया एक अलग बहस है। मगर उस सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का लास्ट टाइम, किसी ने कहा हजरत आप जा रहे हैं दुनिया से, आपके 13 बच्चे हैं, आपने उनके लिए कोई वेल्थ नहीं छोड़ी, कोई बड़ा मालो असबाब नहीं छोड़ा, आप वापस जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल आंसर दिया, कितनो जबरदस्त जवाब नहीं आई। जरा गौर से सुनो, वो लोग जो सोचन था कि बच्चे लेकी छड़ी बना बहु वधारे छड़ी बना, उन चक्कर में बहु खराब करी बनता खरोचिया चुनता कि मैंने अपनी औलाद का हक नहीं रोका और दूसरों को इनका दिया नहीं है। अब मेरी औलाद की 2 हालतें हैं, अगर वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत करेंगे, फरमा बरदार होंगे, नेक होना, तो वो उनकी किफायत फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की किफायत फरमाता है, अल्लाह का वादा है। और अगर मेरी औलाद नाफरमान हुई, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद अल्लाह की नाफरमान हुई, तो मुझे उसके बाद उनकी कोई परवाह नहीं कि मेरे बाद उनके माली एतबार से कैसे जिंदगी के दिन गुजरेंगे। अगर वो नेक हुए तो रब खुद हिफाजत फरमाएगा, और अगर गुनाहगार हुए, अल्लाह ही के नाफरमान हुए, तो मैं क्यों उनके लिए माल छोड़कर जाऊं। लुक एट द मदनी सोच, कितनी प्यारी उनकी थिंकिंग थी। और आज हमारा हाल क्या है, बस बच्चे राजी हो जाएं चाहे उसके लिए रब नाराज हो जाए, फैमिली राजी हो जाए चाहे उसके लिए अल्लाह की कमांडमेंट को ब्रेक करना पड़े। ये कौन सी अक्लमंदी है। जैसे कमाना है कमाओ, बस फैमिली खुश होनी चाहिए। बच्चों ने कहा जनाब अब्बू उसने वो गाड़ी ली, हमने वो गाड़ी लेनी, अच्छा बेटा अब चलो लोन भी लेना पड़े, इंटरेस्ट पर भी जाना पड़े, लेना पड़ेगा। फला ने घर अच्छा बना लिया, मुझे घर अच्छा बनाना है। फला हॉलीडेज पर वहां गए, हमें भी पिकनिक के लिए वहां जाना है, चाहे उसके लिए किसी का कर्ज दबाना पड़े। ये जो फैमिली मेरे प्यारे इस्लाम में लड़ाई चल रही है ना, जो जेलसी चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, वो मुसलमानों को हराम की तरफ ले जाने के लिए चलता है। एक रिवायत सुनाऊं, क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, बड़ा इबादत गुजार, बड़ी बड़ी इबादतें लेकर गया होगा, रोजे भी, हज भी, सदका भी, सब कुछ होगा उसके साथ। क़यामत के दिन उसके अहलो इयाल आ जाएंगे, वही बच्चे, वही बीवी जिसके लिए जिंदगी भर कोशिश करते रहे ना, वो आएंगे और अल्लाह की बारगाह में कंप्लेन करेंगे,
اے رب کریم اس یہ ہمیں مال حرام کھلاتا تھا، ہمیں نیکی نہیں بتاتا تھا، ہمیں عبادت کی طرف نہیں لے جاتا تھا، یا اللہ ہمیں اس سے حق دیا. زندگی بھر جن کے لیے حرام کمایا وہ قیامت کے دن بھی گریبان پکڑ لیں گے. اب ایک ایک کر کے اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ شخص جو بہت بڑا نامہ اعمال لے کر آیا ہوگا وہ کلاش اور مفلس ہو جائے گا. روایتوں میں آتا ہے پھر فرشتہ اناؤنسمنٹ کرے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہے، یہ وہ انفارچونیٹ ہے جو اپنے فیملی ممبرز کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. ارے بچوں کو راضی کیجئے مگر شریعت کی باؤنڈریز میں رہ کر. بچوں کو راضی کرنے کے لیے، فیملی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں تو خدا را کچھ اچھی انٹینشنز کر کے جائیے. جس کو رب نے مال و دولت سے نوازا ہے پہلے تو یہ چیک کرے کہ کہیں کسی بھی جگہ سے میرے مال کے اندر حرام تو نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں میں بڑا بیمار رہتا ہوں، بچے بیمار رہتے ہیں، پیسہ بہت ہے مگر سکون نہیں ہوتا، پیسہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، میرے پیسے لوگ کھا جاتے ہیں، میرے بزنس میں جناب برکت نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کر کر مال کمائے گا اسے برکت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر لوگ جو صدقہ کر کے خوش ہوتے ہیں نا، سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بندہ مال حرام میں سے جو بھی کمائے اور اسے خیرات کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اسے بعد والوں کے لیے چھوڑ دے تو وہ اس کے لیے آگ کا توشہ ہے. یعنی تینوں چیزیں میں گڑبڑ ہے، خرچ کرے تو برکت نہیں، صدقہ کرے تو قبول نہیں، چھوڑ کے جائے تو آگ ہے. ایسا مال کس کام کا؟ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں تم میں سے ہرگز کوئی موت کا شکار نہ ہوگا جب تک وہ اپنا مکمل رزق نہ پالے، لہذا تم رزق کے متعلق تنگ دل نہ ہو. جتنا رزق لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا، اس سے پہلے مرو گے ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، اور ہم بھی یہ بولتے تو زبان سے ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن صبر نہیں آتا. آپ تھوڑا سا سوچئے، آپ کے اور میرے نصیب میں خوراک، اناج، دولت یہ لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 پاؤنڈ ہے اور آپ کو کہا جائے کہ 10,000 پاؤنڈ جب تک خرچ کرو گے زندہ رہو گے، جس دن کمپلیٹ کر لو گے مر جاؤ گے. کتنی جلدی خرچ کرو گے؟ بندہ بولے گا یار اب یہ اس اکاؤنٹ سے تو پیسے نہیں نکالوں گا، تھوڑے تھوڑے ہی خرچ کرنے، جس دن اکاؤنٹ زیرو ہوا آپ کی لائف ختم. پرابلم یہی ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ میرے نصیب میں جو مجھے پیسہ ملنا ہے نا، جو کہ مجھے نصیب میں لکھے ہوا ہے کہ میری نہیں رہنو اب کرلے بھگا تو حرام کی طرف. یہ رسک پیو ہے، اب مجھے مرضی ہے کہ حلال سے کمایا یا مطلب ادائے حرام سے اپاڑی گی نا. اب اپنے واقعہ آئیں گے سنایا تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار مسجد میں گئے، اپنی جو لباس تھا اکڑے شخص کی دینیا کہ پکڑ آؤ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آج نماز پڑھی واپس آوا رضی اللہ تعالی عنہ تو ناریا کے ماڑو غائب تھی. آئے کہ بہت افسوس تھی کہ یار مجھے لباس گری نہ دی کیا بھی ہو آئے اگیا بیا تکڑی دکان ناریا جڑا اوج لباس پیو آئے چاہ کہ یہ لباس تو کدھر سے ملی ہو، کہاں سے ملا تمہیں یہ لباس؟ وہ دکاندار چھوئی کہ اکڑو ماڑو آوی ہو انگاری نے 2 دینار میں کے لباس ویچی ہوئی ہو، گویا چوری کری نے 2 دینار میں آئیں جو لباس دکاندار کے ویچی ہوئی جی آئے کروچیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ای ماڑو لے 2 دینار حلال جا رکھی ہوئی، آؤ نیت کرم ہوئے، آؤ انٹینشن کرم ہوئے کہ جب آؤ نماز پڑھی نے باہر نکلنے نا تو ان ماڑو کے 2 دینار تحفے میں ڈینے کہ مجھے لباس سنبھالی ہے، آؤ جو پیسہ ڈین بار ہوئے وہ حلال جاوا، مگر یہ چوری کری نے اوج 2 دینار حرام سے کمائے گی نہیں. دیٹ از یہ سینیریو یاد رکھو کہ آئے جو بھی حرام کمائن وار ہوا ہے، جو انٹرسٹ سے کمائی رہی ہوا ہے، جو دھوکوڑی نے کمائی رہی ہوا ہے، جو ملاوٹ کری نے کمائی رہی ہوا ہے، جو جناب دیے جو مال دبائی نے کمائی رہی ہوا ہے، وہ سمجھی گی نہیں کہ پیسوں لکھے لوگوں مجھے نصیب میں، لیکن آؤ جلد بازی کری نہیں حرام سے کمائی رہی ہو. یہاں آؤ تھوڑو ویٹ کرا اللہ تعالیٰ مکے حلال ذریعے سے عطا کرنا. آلویز ریمبر، ہمیشہ یاد رکھ جا کہ حرام بہت ودھارے ہوئے لیکن حلال تھوڑو ہوئے تو حرام میں وہ برکت نہ ہے جو حلال میں برکت ہے. ذرا سوچو کوئی بٹے بہت ودھارے پیسوں ہوئے لیکن گھر میں سکون نہ ہوئے، بچہ بیمار رہنا ہوں، بائڑی ماڑو میں لڑائی رہنی ہوئے، گھر میں جناب ہر وقت پرابلم رہنی ہوں، آئیں کہ سکون نہ مرنو ہوئے،
રાત જોવાય કે નિંદર ના અચની હોય મેં કે બતારો ઈ પૈસો સારો હોય या थोड़ो हलाल सारो है कि बच्चा फरमा बरदार हो, घर में अमन होए, बीमारियों ना हो ने बदे जनाब सुकून जी निंदर सुमना हो, अल्लाह जा फरमा बरदार हो मैं के सच बतारो पैसो क्यों सारो है, थोड़ो होए ने हलाल होए, हलाल खेना ताज बरकत मिलनी ना, हराम खाए ने की बरकत मिलनी, मारू चूं तो दुआ कबूल नहीं थी। रिवायतों में आता है जो माले हराम खाता है उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, की कबूल थी दुआ जो जिसम पलियो बड़ियो हराम से आए ने પછી અલ્લાહ કે છો તો યા અલ્લાહ મુજી મગફરત કરી દે, મુજા મસલા હલ કરી દે। તો પ્લીઝ આઈ ચેક કરો બધે से पहला कि मेरी जो अर्निंग आए वो हलाल आए कि वो हराम आए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी जे मदनी माहौल में ईज माइंडसेट दीन में चे तो आ समझी रियो या इंगरी इडा भी बैठा है बिजनेसमैन उना ने थी सके तो मैं के मदनी चैनल पे मुझे भाड़ा नारी रियाऊं जो सोची रियाऊं गाल तो ठीक करी रही, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव दैट बिजनेस बिकॉज इट्स टू लॉन्ग। बहु વધારે જનાબ ટાઈઝ અપ થઈ ગયા, बहु परेशानी थी वन्नी पर की छड़ना है मैं के मैडम तक आना लो पिछले डी में मैं कहता हूँ वो जाना मेरिया वो कहते हैं अब्दुल हबीब भाई बात तो सही है मुझे हराम काम छोड़ना है लेकिन बस ये सोचता हूँ कि उसके बाद बच्चों का क्या होगा, उसके बाद फैमिली का क्या होगा, फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं जहां पर जो है वो काम करता हूं वहां शराब बिकती है, खिंजीर का गोश्त भी बिकता है, मुझे पता है मेरी रोजी ठीक नहीं, मगर मैं ये सोच सोच के परेशान हूं कि अगर ये छोड़ दूंगा तो मेरा क्या बनेगा। मुझे आए वजह से सवाल आए जो हराम कमाए तो उनसे पहला क्वेश्चन है, उनसे जो हराम कमाता है उससे पहले क्वेश्चन करता हूं मुझे ये बताओ तुम हराम कमाते हो तुम्हें रोजी मिलती है, ये तुम्हारा कैसा ईमान है कि हराम छोड़ दूंगा तो रब रोजी रोक लेगा। वो रज़ाक है, वो रिस्क देने का वादा कर किया है उसने, ये पॉसिबल ही नहीं कि तुम हराम छोड़ोगे तो तुम्हारा दरवाजा बंद हो जाएगा। अरे आगे बढ़ो, करो नीयत कि आज के बाद हराम का एक लुकमा ना खुद खाऊंगा ना अपने बच्चों को खिलाऊंगा, देखो रब्बे करीम कैसे रिस्क के दरवाजे खोलता। अरे गैब के खजानों से मदद होगी, ईमान तो पुख्ता करो, लेकिन पहले एग्जाम लिया जाएगा कि सच्चा दावेदार है या फकत ऐसी नारा लगा के जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप आगे बढ़ाओ और हराम से तौबा करो, छोड़ दो वो सारे काम और फिर आगे बढ़ के अपने रब से दुआ करो मौला मैंने हराम छोड़ा है अब तो मुझे हलाल अता कर, फिर देखो तो सही आपको क्या दिल का सुकून मिलेगा। तो आज के इस इज्तिमा में हमने 2-3 बातों को कवर करने की कोशिश की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी जो अर्निंग है उसको ऑलवेज हलाल रखना है, ठीक है, और फिर हलाल कामों ही में सर्व करना है, और फिर अल्लाह ने जो बाउंटीज जो नेमतें दी हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इस क्वेश्चन को याद रखना है कि हर नेमत के बारे में सवाल होगा। माल दिया तो कहां खर्च किया, शोहरत दी तो कैसे इस्तेमाल की, जबान जैसी नेमत दी तो कहां इस्तेमाल की, गीबतें की, किसी को बुरा भला कहा या इस जबान से कुरान की तिलावत की। मैंने आंखें दी, बहुत बड़ी नेमत है, मगर इन आंखों को कहां इस्तेमाल किया, बेहया औरतों को देखने में, फिल्में ड्रामे देखने में, या अल्लाह की इस नेमत को अल्लाह की नेमतों कुरान की तिलावत और वालिदैन के दीदार में इस्तेमाल किया। मैंने पैर दिए, उन पैरों को कहां इस्तेमाल किया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन पैरों से बुराइयों बेहयाइयों के अड्डों पर क्लब्स और कैसीनोज में गए, या इन पैरों से चल के मस्जिदों में गए, इन पैरों से चल के नेकी की दावत देने गए, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर किया। याद रखिए सारी नेमतें हैं जिसका जवाब देना है, प्रिपेयर हो जाइए उनका जवाब देने के लिए। रब अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी नेमतें हम पर बाकी रखे, ये रब की बहुत बड़ी करम नवाजी है। दुनिया में कोई किसी को कोई नेमत देता है ना, आप किसी इंप्लॉई को गाड़ी दें, काम सही ना करे क्या करते हो, गाड़ी वापस ले लेते हो। कोई भी आप उसको जनाब एक्सेप्शनल कोई भी चीज दें और वो उसको पूरा ना करे वापस ले लेते हैं। अल्लाह करीम कितना रहीम है, आंखें दी हैं, आंखें उसकी नाफरमानी करती हैं, वो आंखें वापस नहीं ले लेता। जबान दी है, जबान उसकी फरमाबरदारी नहीं करती, वो वापस नहीं लेता, मगर एक दिन होगा जब क्वेश्चन होगा। तो आइए उस क्वेश्चन की तैयारी के लिए सब कोशिश करें, माल अल्लाह ने दिया है उसकी राह में खर्च करें, सदका दे। रिवायतों में आता है बंदा क़यामत के दिन अपने सदके के साये में होगा। एक और रिवायत में आता है सदका 70 बलाओं को दूर कर देता है। तो ज़कात दें पूरी कैलकुलेट करके और सदका भी दें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नियत करें कि इंशाअल्लाह अब अपनी अपनी अर्निंग को हम सब ने चेक करना है, और ये तमाम बातों को कवर अप करने के लिए बार बार रिमाइंड करने के लिए दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है। आप दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में शिरकत कीजिए, इसी तरह मदनी चैनल देखिए,
آپ کے گھر بیٹھے آپ کو اس طرح کی پیاری پیاری باتیں مدنی چینل سکھاتا ہے، پھر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں بھی سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ